السلام علیکم پنجم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے نماز جمعہ۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح دنوں میں جو دنوں کا سردار ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سوال نمبر 2، جمعہ کو چھوٹی عید کی طرح کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس دن امام صاحب نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو اچھے کاموں کی ترغیب اور مذہبی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس خطبے کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کی اذان کے وقت کاروبار کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے جمعہ کی نماز کے بارے میں خاص حکم دیا ہے قرآن میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ترجمہ: مومنو، جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی خاص مجبوری کے بغیر 3 جمعہ نماز کے لیے مسجد نہ آنے والوں کے بارے میں حدیث لکھیے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ تک مسجد میں نہ آئیں، ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خاص مجبوری کے بغیر 3 جمعہ تک مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بد نصیبی کی مہر لگا دے گا، اسے پھر کبھی درست راستے پر چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، سورۃ الجمعہ کی اس آیت کا ترجمہ لکھیے جس میں جمعہ کی نماز کی خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو دنیا کے سارے کام ترک کر دو اور جلدی سے جلد تیار ہو کر مسجد کی طرف چلے جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ تو نمبر 1، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 4 ہے، جمعے کے دن 2 خطبے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے، جمعہ کے خطبوں کے درمیان جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ یہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت کہ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگے اللہ پاک وہ قبول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیے۔ تو نمبر 1 ہے، جمعہ کس دن بھی ہفتے کے عام دنوں کی طرح ہے؟ تو یہ غلط ہے، جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کے عام دنوں کی طرح نہیں ہے، اس کی اہمیت عام دنوں سے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے۔
تو یہ غلط ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 خطبے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کے مترادف نہیں، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کے مترادف ہے۔ نمبر 4 ہے جمعہ اللہ کی عبادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا افضل دن ہے، تو یہ درست ہے، افضل دن ہے درود بھیجنے کا۔ نمبر 5 ہے جمعہ کی اذان سنتے ہی کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف لپکنا چاہیے، تو یہ بھی درست ہے، اور اس بارے میں اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو دنیا کے سارے کام ترک کر کے مسجد کی طرف چلے جائیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ نماز جمعہ کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جمعہ کی نماز کی خاص تیاری کرنا، مثلاً غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، لباس پر خوشبو لگانا، وقت پر مسجد میں پہنچ کر خطبہ سننا وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے جمعہ کے دن کی اہمیت کے بارے میں کوئی 3 باتیں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے نمبر 1 ہر جمعے اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 2 ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے ہر جمعہ کو اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سوال نمبر 6 ہے اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر 3 جمعہ تک مسجد میں نماز ادا نہ کرے تو اس کے لیے حدیث میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خاص مجبوری کے بغیر 3 جمعہ تک مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بد نصیبی کی مہر لگا دے گا، اسے پھر کبھی درست راستے پر چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔